نثار رانا صاحب، سب سے پہلے میرے خیال میں کراچی سے ذرا آغاز کرتے ہیں۔ کراچی کے اندر جس قسم کا ایک ویلکم ہوا، اب اس کے اوپر متضاد قسم کی ایک رپورٹنگ ہے۔ ایک رپورٹنگ یہ ہے کہ جناب کوئی خاص بندہ نہیں نکلا ہے، 2-2.5 کروڑ کا یہ شہر ہے کم از کم، اور اگر وہاں پہ 10, 15, 20 ہزار نکل بھی آئے تو یہ کوئی بہت بڑا کراؤڈ نہیں ہے۔ کس طرح سب سے پہلے تو آپ اس کو ایویلیویٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں، پی ٹی آئی کی جو اوورآل پچھلے 2 سال 2.5 سال کی اگر آپ دیکھیں، جتنی پابندیاں اس پہ ہیں، جتنی مشکلات اس کے لیے ہیں، ایون دیکھیں نا پنجاب میں وہ ادھر آئے تو جو ان کے ساتھ کیا گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کے بعد اگر وہ 15-20 ہزار لوگ بھی نکالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے، اور دوسری بات یہ کہ وہ ایک جو ارتعاش انہوں نے پیدا کیا ہے نا، اصل ان کی کامیابی وہ ہے۔ کیا پیدا کیا؟ ارتعاش۔ اچھا، یہ اردو کا لفظ ہے۔ سوری میں سن نہیں سکا صحیح بات۔ آپ کو انگلش میں مجھے نہیں پتا نہیں، وہ میں ارتعاش کو تاش کیا سمجھا، میں کہتے سمجھا ہیں۔ آپ تاش کہہ رہے ہیں۔ نہیں، تاش کھیلے، میں نے کیا گڈی رکھی ہوئی ہے سامنے؟ سوری، آپ کو شوق ہے نا بیگم بادشاہ کے، آپ کے کھیل ہے۔ نہیں بالکل ہے، میں تو غلاموں کو بھی نکال کے باہر پھینک دیتا ہوں، وہ نہیں، لیکن اصل یہ کہ انہوں نے ایک تلاطم تو پیدا کیا، جی ٹھیک ہے نا، یہ ان کی سب سے بڑی کامیابی۔ پولیٹیکل ایک عرصے سے پی ٹی آئی کے جو ورکر تھے انہیں یہ لگتا تھا کہ یار ان کو شاید ساڈا باہر نکلا رولر اپا کوئی تھا نہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے ایک وہاں اچھا میدان بنایا، ٹھیک ہے، اور اس میں انہوں نے بڑی کامیابی سے، آج میں سمجھتا ہوں کہ جو پی ٹی آئی کا ورکر کو انگیج کیا ہے، اور اس کا کریڈٹ ظاہر ہے ایک ہی بندے کو آفریدی کو جاتا ہے۔ اچھا، اور آپ ونڈر اس کو کہہ رہے ہیں نا ونڈر بوائے، میں اسے کہتا ہوں تھنڈر بوائے، ٹھیک ہے نا؟ سہیل آفریدی صاحب۔ ہاں جی، کیونکہ وہ بلنڈر بوائے کو آگے لگا کے رکھا ہوا اس نے۔ وہ کون ہے؟ اب ہر چیز تو نہیں نا میں نے آپ کو اچھا، جنہوں مرضی سمجھ لو۔ ہاں، تو اچھا، کچھ چیزوں کو اولا ہی رہنے دیا کریں نا۔ ٹھیک ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی اٹیمپٹ کی انہوں نے، اور جو ان کے سیاسی مقاصد تھے وہ کراچی میں انہوں نے پورے کیے۔ عمران صاحب، آپ نے کس طرح دیکھا؟ اور دوسری بات، اس میں ایک اور سوال بھی میرا ایڈ کر لیجیے گا۔ میں آج دیکھ رہا تھا کہ 9 مئی کے کیسز کے حوالے سے جو فورنزک رپورٹ آئی ہے اس میں سہیل آفریدی صاحب کی تصویر بھی آ گئی ہے۔ جو اگر تصویر آ گئی اور ویریفائی ہو گیا تو کیا یہ کہانی سہیل آفریدی صاحب کو سزا اور الٹیمیٹلی نااہلی کی طرف بھی کہانی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، معاملات جس سطح کے اوپر پہنچ چکے ہیں ریاست اور پاکستان تحریک انصاف کے، جس طرح آج خیبر پختونخوا کے گورنر نے پریس کانفرنس بھی کی، مجھے تو لگتا ہے کہ شاید چیزیں زیادہ گڑبڑ کا شکار ہوں گی۔ یہ جو ہے وہ جو اندرونی سیاست ہوتی ہے نا پولیٹیکل پارٹیوں کی آپس کی جو مخاصمت ہوتی ہے، یا پھر جو بھی آپ اس کو کہہ لیں کہ ایک دوسرے کے کھینچا تانی، ٹانگیں کھینچنا، جو ہمارے یہاں سیاست کی جاتی ہے، یہ بات اس سے آگے نکل چکی ہوئی ہے۔ یہ پاکستان کی جو ایک کہہ لیں کہ ریاست نے ایک فیصلہ کیا ہوا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جس طرح پاکستان جس کو فیس کر رہا ہے، تو وہاں پر جو انہوں نے نیریٹو اختیار کیا ہے، جو ان کا نظریہ ہے، وہ سٹیٹ میرا نہیں خیال کہ شاید دنیا کی کوئی بھی سٹیٹ اس طرح کا نیریٹو انہوں نے تو یہ تک پوزیشن لے لی کہ جناب دہشت گردی افغانستان سے نہیں ہوتی۔ یہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ اب ان کو کیا کہے بندہ، مجھے تو سمجھ نہیں آتی۔ ہمارے پنجابی میں ایک محاورہ کہ معاہدہ تے مقررہ کوئی علاج نہیں۔ آپ کے ثالثی 2-3 ممالک کروا رہے تھے، یہ بھی سہیل آفریدی صاحب کو نہیں پتا۔ تشکیلات آتی ہیں، ویڈیوز آتی ہیں، کس طرح ان کے اوپر ان کو ڈھیر کیا جاتا ہے، ان سے شناختی کارڈ نکلتے ہیں، 70% سے 80% جو ہیں وہ دہشت گرد افغان سٹیزن ہوتے ہیں، اور پھر یا تو ہونا کہ انہوں نے انکار کیا ہو کہ ٹی ٹی پی یہاں پہ نہیں ہے، افغان طالبان نے، وہ بھی اقرار کرتے ہیں۔ تو یہ سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ اس معاملات کو، یا پاکستان تحریک انصاف سہیل آفریدی صاحب خیر خود کیا بیچتے ہیں، تو وہ جس ونڈر بوائے ہیں، کیا بات چلیں ونڈر بوائے نہیں، میں نے کہا تھنڈر بوائے، آپ نے تھنڈر بوائے، چلے وہ تھنڈر بوائے جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کا ایک نقصان نہ کرا بیٹھے کوئی بہت بڑا۔ نہیں، وہ کیا نقصان کرے؟ عمران خان صاحب کی نومینیشن ہے، وہ نقصان کیا کرتا ہے؟ پابندی لگ سکتی ہے، پاکستان تحریک انصاف کو اینٹی اسٹیٹ قرار دیا جا سکتا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے جی ہاں اینٹی اسٹیٹ، جی پاکستان تحریک انصاف کو اینٹی اسٹیٹ قرار دیا جا سکتا ہے، جبکہ ان کی ایک صوبائی حکومت ہے پوری۔ ہاں بالکل۔ اچھا، کیوں نہیں کیا؟ میرے لیے بڑی ایک حیران کن بات ہے۔ نہیں، کیا حیران کن کیا ہے کہ آپ اچھا، جب پاکستان تحریک انصاف کا حال یہ ہے، انڈیا دا حملہ ہوئے تو وہ انڈیا دے نال، طالبان اگر پاکستان کے خلاف کوئی کام کریں، ٹی ٹی پی کی میں بات کر رہا ہوں، تو وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ، کن کے ساتھ مذاکرات کریں، یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں۔ اچھا، اگر افغانستان کی بات ہو تو وہ افغانستان کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ ان کا تعلق کیا ہے؟
سر عوام نے ووٹ دی ہے انہوں نے, مطلب پاکستان کا یہ تعلق ہے ان کے ساتھ. چلیں وہ بھی لگ جائے گا پتہ کہ جب یہ ریاست نے, قانون ایک علیحدہ چیز ہے, ووٹ اگر کسی نے دیا ہے تو وہ بھی لوگ ریوائز کر لیں گے جب شواہد سامنے آئیں گے, کیس چلیں گے. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ چلیں گے, میں کہہ رہا ہوں کہ میرا خیال ہے کہ یہ ہو سکتا ہے. مزمل صاحب, یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو مطلب اس حد تک برانڈ کر دیا جائے؟ ڈیفیکلٹ نہیں ہوتا سیاسی رہنماؤں, خود کر رہے ہیں وہ. چلیں ٹھیک ہے, سیاسی رہنماؤں کو, سیاسی جماعتوں کو اینٹی اسٹیٹ ڈکلیئر کر دینا ہماری ہسٹری ہے, یہاں پہ ہم نے بہت سے لیڈروں کو اینٹی اسٹیٹ ڈکلیئر کیا ہے, لیکن اب ایک اور جماعت کو اس طرح اینٹی, اور ظاہری بات ہے وین یو سے پی ٹی آئی کو کر دیا جائے گا دیٹ مینس عمران خان کو کر دیا جائے گا. ایسے نہیں, دیکھیں یہ اس کو میں تو رول آؤٹ ہی کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی پالیٹکس میں آپ کو تمام پلیئرز کا بیلنس چاہیے ہوتا ہے. اگر آپ ایک پلیئر کو بالکل وائپ آؤٹ کر دیں گے تو پھر یہ جو کرنٹ الائنس ہے یہ پھر ذرا زیادہ کانفیڈنٹ ہو جائے گی, وہ بھی درکار نہیں ہے ہمیں. تو بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس جو سپیس جتنی کو دی گئی ہے وہ انہوں نے لڑ کے لے لی ہے, بلکہ وہ سپیس اسی لیے دی گئی ہے کہ تمام پلیئرز کی گیم چلتی رہنی چاہیے. اگر گیم ہی ختم ہو گئی اور آپ نے ایک بندے کو وکٹر ڈکلیئر کر دیا کہ اب سارے سٹیکس پولیٹیکل آپ کے ہو چکے ہیں, خان صاحب کا بھی یہی ایشو تھا. تو بات یہ ہے کہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ خان صاحب کو ایک اریٹنٹ کے طور پہ منظر نامے پہ رکھنا ہے؟ نہیں, ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہے. اور یہ مذاکرات کی خبریں بھی لگتی رہیں گی, یہ بھی ہوتا رہے گا کہ جی آج واپس آ رہے ہیں, کل واپس آ رہے ہیں, تاکہ کم سے کم یہ جو الائنس ہے یہ چیک میں رہے کہ اگر آپ نے کام نہ کیا تو پھر دیکھیں آ رہا ہے. اچھا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جہاں تک سہیل آفریدی صاحب کا تعلق ہے, دیکھیں میں تو سرپرائز ہوا ان سے مل کے. میری جو ان کے بارے میں ایک اسیسمنٹ تھی وہ اس سے زیادہ میچور مجھے لگے. آپ نے بھی ان سے سوال کیا, میں نے بھی کیا, بڑا انہوں نے براڈ مائنڈیڈ ہو کے, ٹالرنٹ ہو کے اس کا رپلائی بھی کیا. بے شک اس سے اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ سہیل صاحب اگر اسی طرح ریلیز نکالتے رہے, پاپولر ہوتے رہے, نیریٹو کیپچر کرتے رہے, لائم لائٹ لیتے رہے, تو سب سے زیادہ ان کی نوکری خطرے میں ہے اس وقت. اچھا. بیکاز if he gets too prominent to become the number 2 in PTI, he will be kicked out by عمران خان himself, because آپ ایسا کبھی بھی افورڈ نہیں کر سکتے کہ پارٹی میں کوئی پاپولر نمبر 2 آ جائے. اچھا. اسی لیے ہم نے دیکھا کہ کبھی بیرسٹر گوہر آ جائیں گے, کبھی سلمان راجہ صاحب پرومیننٹ ہوں گے, کبھی مروت صاحب پرومیننٹ ہوں گے. اب یہ ہو گئی, ہم جب ایکچولی کمپیئر کرتے ہیں سہیل آفریدی کو بیرسٹر گوہر یا سلمان اکرم راجہ صاحب سے, تو از اٹ دس این انفیئر کمپیریزن؟ اینڈ آئی ٹیل یو دی ریزن. بیرسٹر گوہر اور سلمان اکرم راجہ جو ہیں, وہ سلمان اکرم راجہ صاحب الیکشن ہار گئے, میں اس ڈیبیٹ میں نہیں جا رہا, صحیح ہارے غلط ہارے, دیٹس اے ڈفرنٹ ڈیبیٹ, لیکن الیکٹورل پالیٹکس میں پہلی دفعہ انہوں نے انٹری کی نا. سہیل آفریدی کمپیریٹیولی ایک پرانے پلیئر ہیں, بیرسٹر گوہر بھی ایک پرانے پلیئر ہیں, لیکن اتنے پرومیننٹ پلیئر کبھی نہیں رہے جتنی سہیل آفریدی صاحب رہے ہیں. وہ عوام کے ووٹ لے کر آئے, اس کے بعد پارلیمنٹ کے مطلب صوبائی اسمبلی کا ووٹ لیا, وزیر اعلیٰ بنے, اب وہ جس پوزیشن پہ پہنچ چکے ہیں, ایک الیکٹڈ سیٹ کے اوپر آ کے بیٹھے ہوئے ہیں, کیا ان کا کمپیریزن ان لوگوں کے ساتھ کیا جا سکتا ہے؟ نہیں, کمپیریزن تو ہم اس لحاظ سے کر رہے ہیں کہ خان صاحب نے ذمہ داری کس کو دی. آبویسلی پولیٹیکل بیک گراؤنڈز میں فرق ہے, اور آپ کو ایج میں بھی فرق لگتا ہے, انرجی میں فرق لگتا ہے, ایکٹیویزم کے انداز میں فرق لگتا ہے, لیکن یہ ساری نئی ٹیم جس میں شفیع جان صاحب ہیں, یہ ہیں, یا اور لوگ ہوں گے پختونخوا کے, میرا خیال ہے ریوائول کیا ہے انہوں نے کچھ نہ کچھ پارٹی کا. گنڈا پور صاحب کے انڈر تو یہ ایکٹیویٹی بھی نہیں پاسبل تھی, نہ انہوں نے کی, انفیکٹ اور مذاق اڑوایا پارٹی کا اور نقصان کر دیا. جس طرح سے انہوں نے اپنی گاڑی کو واپس موڑا ڈی چوک سے, اور جو سارا ورکر باہر کھڑا ہوا تھا وہ پوچھ رہا تھا کہ آپ خود چلے گئے ہیں تو ہمیں کیا لڑوانا ہے. تو یہ ہے کہ ایک نئی جان تو آئی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. سہیل صاحب کی ایفرٹس کو بھی ایڈمائر کرنا چاہیے, کوئی دو رائے نہیں ہے اس میں. اور دوسرا, یہ سندھ میں جو کچھ ہوا ہے ابھی, اس میں پیپلز پارٹی کی طرف سے جو میسیجنگ تھی نا, وہ یہ تھی کہ دیکھیں جی ہم نے تو سپیس دے کے ڈیل کر لیا ہے, تو پنجاب کے اندر جو سارا کچھ ہوا ہے نا, وہ اصل میں پنجاب گورنمنٹ کی خار ہے جو انہوں نے نکالی ہے. تو ہم نے تو کسی کو برا بھلا نہیں کہنے دیا, ہم نے سپیس بھی دی. الٹیمیٹلی اینڈ پر جو ہوا وہ تو ان کی میسیجنگ کو خراب کرنے کی ایک کوشش ہے, جنا گراؤنڈ کی بات کر رہا ہوں. لیکن کراچی کے اندر پیپلز پارٹی کا یہ پلے کرنے کی کوشش کرنا کہ ہم ان کو مینیج کر لیں گے, میرا خیال ہے بہتر اسٹریٹجی تھی, پنجاب گورنمنٹ کو سیکھنا چاہیے. طاہر القادری صاحب کے دھرنے کو جس طرح زرداری صاحب نے ڈیل کیا تھا وہ ایگزامپلری تھا. انہوں نے کہا اتنی سردی ہے, بیٹھے رہیں گے, چلے جائیں گے خود ہی. ڈیل تو پھر اس طرح نون لیگ نے بھی اس طرح ہی کیا تھا, 126 دن بیٹھے رہے, خود ہی سردی ہے, چلے جائیں گے, اور وہ چلے گئے. ہاں نہیں, تب تو وہ اے پی ایس کا اور سارا واقعات جو ہو رہے تھے, لیکن ابھی پنجاب گورنمنٹ کی جو نروسنس ہم نے دیکھی ہے کہ چوک پوائنٹس کو بند کر دیں گے, مجھے خبر کا نہیں بھی پتا, خبر بنا دیں گے وہ. تو یہ اسٹریٹجی بالکل فلاپ اس لیے کہ ایک چیز واضح پیپلز پارٹی نے کر دی ہے کہ یہ جو ساری بلاکیڈنگ ہوئی, سڑکیں بند ہوئیں, اریسٹ ہوئے, لڑائی ہوئی, یہ نون لیگ کر رہی تھی, کوئی اور نہیں کر رہا تھا. ٹھیک. عمر صاحب, یہ ان دونوں لوگوں میں جو ابھی آپ نے تجزیے سنے, اس میں تھوڑا دونوں کیسز کے اندر جو ہے وہ سہیل آفریدی صاحب کے اوپر لال بتی چل رہی ہے, لیکن عمران صاحب کے مطابق بیسکلی وہ ایک جس پالیسی کی طرف جا رہے ہیں, ایک اینٹی اسٹیٹ پالیسی کی طرف جا رہے ہیں, جس کی وجہ سے انہیں خطرہ ہے,
مزمل صاحب کے مطابق یہ بیسکلی جو پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ نمبر 2 پاکستان تحریک انصاف میں ہمیشہ خطرے کی گھنٹی ہوتا ہے عمران خان صاحب کے لیے, زیادہ دیر سروائیو نہیں کرتا. تو مجھے تو دونوں کیسز میں ان کے مطابق سہیل آفریدی صاحب خطرے میں نظر آ رہے ہیں. منصور صاحب, جو عمران شفقت صاحب کہہ رہے تھے نا کہ تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگ سکتی ہے, اچھا میرے لیے خبر ہے لگ سکتی ہے, اچھا ابھی لگی نہیں ہوئی ایز اے پارٹی. آپ عمران صاحب کو ہلکا نہ لیجیے گا. میں ان کو بالکل ہلکا نہیں لے رہا, میں ان کی اس بات وہ والا عمران اور یہ والا عمران دونوں لیکن تحریک انصاف کے اوپر عملی طور پہ پابندی ہے اس وقت. ایز اے پارٹی وہ ایگزسٹ نہیں کر رہے, ان کے پاس انتخابی نشان نہیں ہے, ان کے انٹرا پارٹی الیکشنز کو مانا نہیں جاتا, ان کو پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں کرنے دی جاتی, ان کو مخصوص سیٹیں ان سے چھین لی گئی, تو پارٹی تو ایگزسٹ نہیں کر رہی. ایک بات. دوسری بات, جہاں تک اینٹی اسٹیٹ کی بات ہے تو پاکستان کی تاریخ تو یہ بتاتی ہے کہ آپ نے بھٹو صاحب سے نواز شریف نام لیتے جائیں جن کو آپ نے اینٹی اسٹیٹ ڈکلیئر کیا, کیا پاکستان کے لوگوں نے ان کو قبول کیا؟ عمران خان کو ادھر ایک منٹ رکیے گا, کیونکہ آپ نے مجھے نا وہ میرا وہ سوال یاد دلا دیا جو میں نے ایکچولی پریس کانفرنس میں آپ نے کیا تھا. ایک چیز کا جو ڈفرنس ہے نا اس چیز میں, اس میں ویسے ایک بات ہے, اس میں اینٹی اسٹیٹ عمران خان کو اس نے ڈکلیئر کر دیا گیا تھا, اگر آپ کو یاد ہو. یہی میں کہنے لگا تھا, اس دن کر دیا گیا تھا. نہیں, یہی میں کہنے لگا تھا کہ اس سے پہلے یہ اٹیمپٹس ہوتی تھی, ایک نیریٹو بلڈنگ ہوتی تھی, بیہائنڈ کلوز ڈورز ہوتی تھی. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اوپن پبلک پلیٹ فارم کے اوپر ایکچولی کسی کو اس طرح ڈکلیئر کیا گیا, نیشنل سیکورٹی رسک ڈکلیئر کیا گیا. اچھا, میں اس میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ساری باتیں ہم پریس کانفرنسز کے اندر یا باقی جگہوں پہ دیکھ رہے ہیں, 8 فروری کے الیکشن سے پہلے بھی یہی سب کچھ تھا. جو 9 مئی تھا اس بنیاد کے اوپر آپ نے پی ٹی آئی کو اینٹی اسٹیٹ اور وہ سب کچھ جو غداری کا ایک ٹائٹل ہوتا ہے وہ دے کے بھیجا تھا, اور مسلم لیگ نون نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ ہم 9 مئی والے نہیں ہیں, ہم 28 مئی والے ہیں. لیکن ووٹ کس پہ پڑا وہ ایک الگ بحث ہے. اب رہی بات کہ کیا سہیل آفریدی کو خطرہ ہے اس پورے معاملے سے. دیکھیے, سہیل آفریدی ایک ورکر ہے, وہ اوپر آیا اور اس کو پتا ہے کہ مجھے ایک جاب ملی ہے یا مجھے یہ ذمہ داری صوبے کی دی گئی ہے اور کیوں دی گئی ہے, جس مقصد کے لیے دی گئی ہے وہ پوری کر رہا ہے. اب عمران خان کو پتا تھا کہ یہ میرا کام کر سکتا ہے. اب یہ جو بات ہے نا کہ عمران خان کک آؤٹ کر دیتے ہیں, کیا مراد سعید جو ہے پاپولر نہیں تھے, تو کیا مراد سعید کو نکال دیا ہے؟ کیا اسد عمر ایک زمانے میں تحریک انصاف کے پوسٹر بوائے نہیں تھے, کیا ان کو نکال دیا ہے؟ ایسی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں. کیا جو اسد عمر صاحب کو وزارت سے تو نکال دیا, نہیں, وزارتیں چینج ہوئی نا, نکالا تو نہیں کیا نا, چینج کی گئی. نہیں, نکال دیا تھا. نہیں, He was without a وزارت for a very long time. اس حوالے سے باقی جو خٹک صاحب ہیں کہ ان کو نکالا گیا, محمود خان کو نکالا گیا. اور یہ ساری باتیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان کسی کو اس بنیاد کے اوپر نکال دیں گے, دیکھیں اگر آپ تحریک انصاف کا نیریٹو نہیں اٹھائیں گے, لوگوں کی زبان کے مطابق نہیں جائیں گے, تو پھر گنڈا پور والا ہوگا. سہیل آفریدی تو ان کا پوسٹر بوائے ہے, سہیل آفریدی تو تحریک انصاف کا نیا فیس ہے. اور میں نے کل بھی کسی جگہ کہا اور میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں کہ بومر سے مراد یہ ہے کہ تحریک انصاف کا وہ ذرا جو مصلحت والے لوگ ہیں, ذرا پرانے تھاٹ کے ساتھ جانے والے لوگ ہیں. سہیل آفریدی صرف نہیں ہے, یہ پوری کی پوری جو نئی لاٹ ان کی آئی ہے, یہ ان کا اسٹوڈنٹ فیڈریشن ونگ سے آئے, آئی ایس ایف سے آئے ہیں. اچھا, یہ بنیادی یعنی یہ مجھے تھوڑا سا سمجھائیے گا, یہ بیرسٹر گوہر, یہ سلمان اکرم راجاز, یہ سارے فارغ نہیں, عملاً تو پہلے بھی ان کے پاس اس طرح دیکھیں نا. اب کیا سلمان اکرم راجا کل لاہور میں ریلی کی کال دیں تو آپ کے خیال میں سہیل آفریدی ذرا کراؤڈ پل کر سکتے ہیں, سلمان اکرم راجا کر سکتے ہیں, سہیل آفریدی کر سکتے ہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شفیع جان سے لے کے خٹک, جو پارلیمانی لیڈر آپ نے قومی اسمبلی بنایا, یہ اپنی لیڈرشپ اپنے گھر کی پروڈکشن ہے ان کی. یہ ساری کی ساری آئی ایس ایف کے اپنے لوگ ہیں. انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو آپ کی اپنی پی ٹی آئی کی گراس روٹ لیول سے لوگ آئے ہوئے ہیں ان کو آنا چاہیے. اب رہی بات یہ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ 9 مئی والے کیس کے ریلیونٹ کی بات کر رہے ہیں کہ اس بنیاد کے اوپر کوئی خطرہ پیدا ہو جائے گا, سب کچھ ہو جائے گا. ریڈیو پاکستان کے اس کیس کے اندر سہیل آفریدی نامزد نہیں ہے, پہلی بات. دوسری بات, اگر یہ معاملہ تھا تو کیا یہ ان کے وزیر اعلیٰ بننے کے بعد, یہ اسٹریٹ موومنٹ شروع کرنے کے بعد, یہ کراؤڈ پل کرنے کے بعد, یہ بتانے کے بعد کہ تحریک انصاف میں جان ڈالی جا سکتی ہے اور تحریک انصاف کا نیا فیس سہیل آفریدی ہے, اس کے بعد آپ کو یاد آیا, اچھا اس سے کیا فرق پڑے گا؟ آپ نے تحریک انصاف کے کتنے لوگوں کو 9 مئی کے اندر نااہل کیا, ان میں سے کتنے تحریک انصاف چھوڑ کے گئے؟ ایک بھی چھوڑ کے نہیں گیا. یہ جو نااہلیاں سزائیں ہوتی ہیں نا, یہ جو سیاسی ورکرز ہوتے ہیں وہ ان کو میڈلز کے طور کے اوپر لیتے ہیں. یہ پیپلز پارٹی نے بھی فیس کیا, باقی سب نے فیس کیا. کسی کو طیارہ ہائی جیکنگ کے اندر آپ نے کر دیا, کسی کو فلاں کیس کے اندر کر دیا. اس کا فیصلہ ایک دن پاکستان کے لوگ کرتے ہیں. میں ایک بات کہتا ہوں کہ سیاسی لوگوں کے فیصلے عدالتیں نہیں کرتی. سیاسی لوگوں کے فیصلے تاریخ اور پاکستان کے جو عوام ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں. ایٹ دی اینڈ ہو سکتا ہے کسی وقت میں وہ یہی لوگ جن کو آپ سزائیں دیکھیں ایک رول ماڈل بنا رہے ہیں کہ دیکھو یہ کریں گے, وہ میڈلز کے طور کے اوپر, کریڈینشلز کے طور کے اوپر لوگوں جائیں اور لوگ اس کو